الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين، ويقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ہماری سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے برکتوں اور رحمتوں کا یہ مہینہ، جس کا ایک ایک دن اور جس کی ایک ایک رات اور جس کا ایک ایک لمحہ انمول دولت ہے، انمول خزانہ ہے، اپنے فضل سے ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اور اسپیشل مہمان کا درجہ رکھتا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہمان کا جس قدر اکرام کر سکیں، جس قدر احترام کر سکیں، جس قدر قدر اور منزلت پہچان سکیں، اور جتنا اس ماہ مبارک کا حق ادا کر سکیں کم ہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان سے ایک دن پہلے مسجد نبوی کے منبر سے امت کو جو خطاب فرمایا اور امت کے نام جو پیغام جاری فرمایا، اس کا ایک ایک حرف دل کی تختی پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ
سایہ فگن ہے. ایک ایسے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا سایہ تمہارے سر پہ قائم کر دیا ہے جو بے انتہا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دن کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور رات کی تراویح کی نماز کو تطوع یعنی سنت قرار دیا ہے. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. جو مسلمان اس ماہ مبارک میں کوئی چھوٹا سا بھی خیر کا کام اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انجام دے گا، اللہ کے دربار میں اس کو اس چھوٹے نفل عمل کا وہی ثواب ملے گا جو رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. اور جو رمضان کے اس مہینے میں کوئی ایک فرض عبادت انجام دے گا تو رمضان کے علاوہ دنوں میں انجام دیے گئے 70 فرضوں کے ثواب کے برابر ثواب اسے ملے. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ کے دربار میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. فرمایا گیا وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. فرمایا گیا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ. یہ غمگساری اور ہمدردی کا مہینہ ہے اور روزے دار کو 2 خوشیاں اللہ کی طرف سے میسر ہوتی ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ کے دربار میں روزے کا اجر و ثواب پاتے وقت. اور یہ بھی فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت اور بخشش ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کیے جانے کا موسم بہار ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا من خفف عن مملوکی. جو مسلمان اس مہینے میں اپنے غلام، اپنے خادم، اپنے ماتحت، اپنے ملازم کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اس پر کاموں کا بوجھ کم سے کم ڈالتا ہے، اس کی ڈیوٹی کے اوقات میں تخفیف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کے دربار سے اس کے لیے مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، رحمتوں کا، برکتوں کا خصوصی معاملہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بس انسان کو یہ پابند کیا جاتا ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان قید میں ہے، وہ تو تمہیں اکسا نہیں سکتا، وہ تو تمہیں گناہ پر نہیں لا سکتا، لیکن ہاں تمہارا نفس تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اس سے اپنی حفاظت کی تدبیر آپ کرنی ہے. ماحول میں پھیلا ہوا زہر تمہارے سامنے ہے، تمہیں ماحول کے زہر سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام خود کرنا ہے.
انسان کے ساتھ یہ تین دشمن ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ایک تو شیطان کی شکل میں، اور دوسرے نفس کی شکل میں، اور تیسرے ماحول کے زہر کی شکل میں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ایک بڑا خطرناک دشمن زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، ہمارا کام آسان کر دیا گیا ہے۔ پہلے ہم کو تین دشمنوں کو فیس کرنا تھا اور اپنی حفاظت کا انتظام کرنا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک ایک دشمن کے شر سے ہم کو مہینے بھر کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اب صرف دو دشمن ہمارے مقابلے میں ہیں، ہمیں انہی کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بندوبست کرنا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، کل رات سے یہ اعلان شروع ہوا ہے اور آخر رمضان کی ہر رات تک یہ اعلان ہوگا، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آؤ، خیر کمانے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا، اور اے شر کی طرف جانے والے باز آ جاؤ، رک جاؤ، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹنے کا اور اپنے گناہوں سے بچنے کا اور توبہ کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا اس سے بہتر سنہرا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ یہ مستقل اعلان ہو رہا ہے، اس حقیقت کو اپنے دلوں اور اپنے دماغوں میں بٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے کو روزے کا مہینہ بھی بنایا ہے، تراویح و تہجد اور نفل نمازوں کا مہینہ بھی بنایا ہے، صبر اور مشکلات کو برداشت کرنے اور مزاج کو ناموافق معلوم ہونے والی باتوں کو انگیز کرنے کی عادت اور تربیت کا مہینہ بھی بنایا ہے، دوسروں کی مدد اور اعانت کا مہینہ بھی بنایا ہے، اور غمگساری اور ہمدردی کا مہینہ بھی بنایا ہے، قرآن مقدس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ بھی بنایا ہے، اور تقوی کا، خوف خدا پیدا کرنے کا، شریعت کی پابندی کا مزاج پیدا کرنے کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ یہ ایسا موسم بہار ہے جس میں انسان خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نکھار سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، اجلا اور ستھرا بنا سکتا ہے، پاکیزہ اور پاکباز بنا سکتا ہے، اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے، پسندیدہ بنا سکتا ہے، مقرب اور مقبول بندہ بنا سکتا ہے، اللہ کے لاڈلے بندوں میں، مغفرت یافتہ بندوں میں، کرم یافتہ بندوں میں، رحمت یافتہ بندوں میں، فیض یافتہ بندوں میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو شامل کر سکتا ہے۔ یاد رکھا جائے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے اس موقع سے زیادہ بہتر کوئی موقع ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ کچھ خبر نہیں ہے کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے یا اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہوں گے۔ ہم کو یہ مہینہ، یہ موقع آخری موقع سمجھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ صلی صلاۃ مودع، جب بھی کوئی نماز پڑھو یہ تصور کر کے پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں اب دوسری نماز نصیب ہوگی یا نہیں۔ یہی بات رمضان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ رب نے اپنے فضل و کرم سے اتنی حیات عطا فرمائی کہ اب رمضان میں داخل ہو گئے، کچھ خبر نہیں اگلا رمضان میسر ہوگا یا میسر نہیں ہوگا۔ ہمیں اس موقع کو اپنی زندگی کا آخری موقع سمجھ کر، اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفل نمازوں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، آپ روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، آپ فرض نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، آپ نے تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات تک ہم سب کو اسی جذبے سے نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس معمول کو باقی رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق
قرآن مجید سے رمضان کے مہینے میں اس قدر بڑھ جاتا تھا، حضرت جبرائیل آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جبرائیل پڑھتے تھے، آقا سنتے تھے، آقا پڑھتے تھے، جبرائیل سنتے تھے، یہ سلسلہ مستقل چلتا رہتا تھا۔ اس میں یہ سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سننا بھی ہے، قرآن چھونا بھی ہے، قرآن دیکھنا بھی ہے، قرآن سے محبت بھی رکھنی ہے، ہمارا پورا وجود قرآن سے جڑ جائے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہماری زبان قرآن کے ساتھ مشغول ہوتی ہے، سنتے ہیں تو کان قرآن کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، قرآن چھوتے ہیں تو ہاتھ قرآن کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، قرآن سے محبت کرتے ہیں تو دل قرآن کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، قرآن مجید کو چومتے ہیں تو لب قرآن کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، قرآن پر عمل کرتے ہیں پورا وجود قرآن کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ اللہ کو وہی مومن پسند ہے جو قرآنی مومن ہو، جس کا پورا وجود قرآن سے جڑ جائے، جس کا پورا سراپا قرآن مجید سے جڑ جائے۔ یہ موقع ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ نے اسے شہر القرآن فرمایا، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، جس میں حق کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، صاف صاف فرق و امتیاز بیان کر دیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا نعمت ہے، وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسانوں پر اترتی ہیں۔ یہ ایسا برکتوں کا، سعادتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میں یہ بات دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں ڈبل کام کرنے ہیں، دو طرفہ کام کرنے ہیں۔ پہلا کام نیکیوں کی مقدار بڑھا دینے کا کام ہے۔ الحمدللہ امت اس راستے پر چل رہی ہے، روزہ، تراویح، تہجد، تلاوت، ذکر، غریبوں کی مدد، دعا کی کثرت، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگنے کی مقدار بڑھا دیا جانا، الحمدللہ ہم اور آپ اس طرف چل رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم دوسرا کام ہے، گناہوں سے آخری حد تک پر ہے۔ نیکیاں اللہ کے دربار میں اپنا صحیح اثر اسی وقت دکھا سکیں گی جب ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ دنیا میں بیماریوں میں یہ تجربہ ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے کہ دوا اسی وقت مفید ہوتی ہے جب پرہیز پورا کیا جاتا ہے، اگر پرہیز نہ ہو تو دوا کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیوں میں گناہوں کا گراف پہلے کی طرح رہے اور ہم نیکیوں کی کوانٹٹی بڑھا دیں تو اس مقدار سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم قرب کی منزل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجئے۔ میں خاص طور پر 4 باتیں بہت جلدی سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو ہمارے وہ بھائی جو اپنی داڑھی پہ استورا یا کینچی چلاتے ہیں، میں ان سے اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں بڑی لجاجت کے ساتھ، ادب کے ساتھ التجا کرتا ہوں، پوری زندگی کے لیے توبہ کر لیجئے۔ آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں، پوری زندگی کی توبہ ابھی نہیں ہو سکتی، رمضان تک کی توبہ تو کر لو، رمضان کی 1 مہینے کی تو توبہ کر لو کہ اللہ عہد کرتے ہیں آپ کے گھر میں 1 مہینے تک نہ قینچی چلے گی اور نہ استورا چلے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ کی رحمتوں میں خصوصی حصہ چاہتے ہیں تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسرا عمل اپنی نگاہ کی حفاظت کا اہتمام۔ موبائل کی اسکرین پر آنے والے مناظر ہو یا سماج میں چلتے پھرتے
مناظر ہوں جن مناظر کو دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے، ان مناظر سے اپنی نگاہوں کو بچائیں۔ یہ دوسرا کام خصوصیت کے ساتھ کرنے کا۔ اور تیسرا کام مسجد کا ادب و احترام۔ یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچا مسلمان رمضان کے علاوہ جتنا وقت مسجد میں گزارتا ہے کم از کم اس کا ڈبل یا اس سے بھی زیادہ وقت رمضان میں مسجد میں گزارتا ہے۔ اور عام طور پر دیکھا یہ گیا، ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ ایسی تماشے کی حرکتیں بعض نوجوانوں کی طرف سے اور باشعور بچوں کی طرف سے تراویح میں ہوتی ہے، شور مچانے والی، کہ الامان والحفظ، نماز پڑھنے والوں کے لیے پڑھنا مشکل، پڑھانے والوں کے لیے پڑھانا مشکل۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی اولاد کی، اپنے متعلقین کی اس حوالے سے تربیت کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ مسجد میں دنیا کے کام، مسجد میں دنیاوی باتیں، مسجد میں سیاسی تبصرے، مسجد میں کاروباری نوعیت کی باتیں، مسجد میں فضول قسم کی باتیں، ان تمام حرکتوں سے ہم کو اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات، اپنی زبان کی حفاظت کا اہتمام، غیبت سے، چغلی سے، گالن گلوچ سے اور اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور خاص طور پر یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی صورت میں جو عبادت فرض کی ہے، ہر مسلمان کو پائی پائی کا حساب کر کے یہ فرض انجام دینا چاہیے۔ اسلام نے مالی معاملات میں اور کاروباری معاملات میں معاملات کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں ان میں دو ہی باتیں بنیادی ہیں کہ سود کو بالکل ناپاک سمجھا جائے اور زکوٰۃ کو لازمی فرض سمجھا جائے۔ عجیب بات ہے کہ امت دونوں طرف سے غفلت کی شکار ہے۔ سود کی جیسی لعنت ہمارے دماغوں میں ہونی چاہیے نہیں ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا اہتمام نہیں ہے۔ برے حالات امت پر انہی اسباب کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان ساعتوں کو ہم سب کے لیے بے حد مبارک بنائے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مغفرت یافتہ کرم یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النار۔ اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دیجئے، ہمارے آباء و اجداد کو، والدین کو، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو بھی جہنم سے آزاد کر دیجئے۔ یہی وہ دعا ہے جو خاص طور پر مانگنے کی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔